جو ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، بروئے کار آئی ہیں، جو ہم نے اپنے تجربات سے حاصل کیے ہیں، وہ تجربات، وہ مفید نسخہ جات اور مجربات ہم آپ سے آج شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کان کے بارے میں نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، غالباً 96 97 کی بات ہے۔ اس وقت میں ایک مسجد میں امامت کراتا تھا، بچے پڑھتے تھے، تو گاؤں اور ارد گرد کے مضافات سے لوگ دم کروانے بھی آتے تھے، تھوڑی بہت دوائیں بھی رکھی ہوئی تھی، چند شیشیاں رکھی ہوئی تھی، وہ بچوں کو بھی لے کر آتے تھے، بڑے بھی آتے تھے، جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ سستا زمانہ تھا، 10 20 روپے بھی ہمارے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ میرے پاس ایک بچی کو لایا گیا، آج وہ الحمدللہ پوتے پوتیوں والی ہے، نواسا نواسیوں والی ہے، یعنی اپنے گھر بار کی ہے۔ اس وقت وہ بچی تھی، اس کے کان سے غلیظ قسم کا مواد بہتا تھا جس سے بو آتی تھی۔ وہ گاؤں کے نمبردار تھے، کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ بچی ہے، ہم نے اس کے بہت سارے تدابیر اختیار کی، علاج و معالجہ کرائے، ہم لوگوں کے پاس بھی گئے، ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، ہسپتالوں میں بھی گئے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، پھر یہ رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، گاڑھا قسم کا مواد نکلتا تھا، اور وہ جہاں جہاں نکلتا تھا وہاں وہاں وہ جم جاتا تھا، نشان ڈل جاتے تھے، بلکہ زخم ہو جاتے۔ خیر، میں نے اس زمانے میں ان سے کہا کہ میں 100 روپے لوں گا۔ 100 روپے کی ویلیو تھی، 50 روپے لیٹر تھا، 50 میرا خیال نہیں، 20 روپے، 20 25 روپے اس کا پیٹرول کی قیمت تھی۔ تو 100 روپے میں 5 لیٹر آتا تھا، وہ میرے ہفتے کے لیے کافی ہوتا تھا، اتنا ہی کچھ کرتا تھا کہ جتنی میری ضرورتیں پوری ہو جائے، اس سے زائد میں لیتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو 100 روپے دیں۔ میں نے وہاں سے سمندر جھاگ لیا، پتہ نہیں 2 روپے 3 روپے وہ پائیا آ گیا تھا، اس کی کافی مقدار تھی، کیونکہ یہ ہلکا ہوتا ہے، وزن میں زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ میں بازار سے گیا، وہ لے آیا، ان سے کہا کہ جب بھی آپ آئے تو ساتھ لیمو لے آئے گا۔ صبح کے وقت جب بچوں سے میں فارغ ہو جاتا، ناشتہ وغیرہ کر کے میں فارغ ہو جاتا، تو وہ بچی، اس کی والدہ، اس کے والد، بھائی وغیرہ اسے لے آتے۔ سمندر جھاگ جو ہے، میں اسے ایسے نہ رگڑتا، اس کا پاؤڈر بن جاتا، میں وہ پاؤڈر بچی کے کان میں بھر، جب اچھی طرح بھر جاتا، اس کے اوپر میں لیمو نچوڑتا، اور لیمو کا رس نچوڑتا۔ کان میں بھرا تھا سمندر جھاگ، زبدۃ البحر، وہ میں جب بھر کے فارغ ہو جاتا، اوپر سے لیمو نچوڑتا تو وہ ابلنے لگتا، جیسے ہائیڈروجن ڈالتے ہیں وہ ابلتی ہے، ایسے ہی وہ ابلتے۔ روئی لے کر، کاٹن لے کر اسے تنکے پر لپیٹتا اور اسے اچھی طرح صاف کرتا، پھر اسے بھر دیتا، پھر وہ نکلتا، اس سے جو اندر مواد ہوتا، جو ریشہ ہوتا، جو پیپ وغیرہ تھی، وہ باہر نکل آتی، میں وہ اچھی طرح صاف کرتا۔ خیر، کراہت بھی آتی تھی، لیکن پیشہ ہے بھائی، کیا کریں۔ میں اسے اچھی طرح صاف کر کے پھر اسی لیمو سے جو وہ باہر تک آ جاتا تھا، اسے سارے کو صاف کرتا، اور جب وہ بالکل صاف ہو جاتا، اس سے ہوا یہ کہ صرف صفائی سے اس کے زخم بھی ٹھیک ہونے لگے، اور اس کا ریشہ بھی کچھ کم ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے 1 2 دن اس کی صفائی کی تو ریشہ آتا تھا، لیکن اس مقدار میں نہیں تھا، اس میں بو بھی کم۔ پھر میں نے ساتھ میں نا، مسجد کے سامنے جہاں میرا گھر تھا، اس کے سامنے ایک کسائی رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار، جب جانور ذبح کرے تو وہ جو پتا ہوتا ہے نا، اس کے جگر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ مجھے دے دیں۔ وہ کہنے لگے، وہ کرسب، وہ تو ہم پھینکتے ہیں، چلیں آپ کو دے دیں گے۔ اس نے اگلے دن جب جانور کیا گوشت کے لیے، تو مجھے وہ پتا دے دیا۔ میں نے وہ بوتل میں ڈالا، اور اس کا پانی، اور برابر میں یہ جو تلوں کا تیل ہوتا ہے، روغن سمسم، میٹھا تیل بھی اسے کہتے ہیں، لیا میں نے، برابر وزن میں لے کے وہ ملایا اور آگ پہ رکھ دیا۔ جب وہ پانی جل گیا تو وہ تیل جو ہے نا، میں نے صاف کر کے چھان کے ایک شیشی میں رکھ دیا، ڈراپ میں۔
تیسرے دن میں نے اس کا کان صاف کیا، کان صاف کرنے کے بعد میں نے اس تیل سے جو میں نے بنایا تھا اس میں چند قطرے ڈال کر اوپر سے روئی اس کے کان میں لگا۔ حیرت انگیز طور پر جب اگلے دن وہ آئی تو اس کے کان سے وہ گاڑھا پیپ نہیں نکل رہا تھا، ہلکا سا کچا ریشہ تھا وہ جاری۔ ایک ہفتہ صاف کیا، الحمدللہ اس بچی کے کان بہنا بند ہو گئے، وہ زخم بھی بند ہو گئے، ٹھیک ہو گئی، بچی ٹھیک ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا میری دعوت کی۔ اس وقت دیسی مرغے مل جاتے تھے، گھروں میں گھی ہوا کرتا تھا، ڈھور ڈنگر تھے لوگوں کے پاس۔ تو وہ پھر پہلے بھی وہ بیچارے کافی جو ہے نا خدمت کرتے تھے، لیکن پھر اور بھی معتقد ہوئے۔ اب بھی جب وہ کبھی بچی ملتی ہے، بلکہ اس بچی کے آگے سے بچے اور اس کے بیٹے پوتے اور نواسے بھی جو ہے نا بعض دفعہ آتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا پھر ایک معمول بن گیا۔ جب بھی کوئی کان کا مریض آتا جسے اونچا سنائی دیتا یا بہتا اس کان سے ریشہ پیپ نکلتا تو میں یہی عمل کرتا۔ اب یہ دوبارہ سن لیں، سمندر جھاگ لیں، بہتر ہے کہ اسے تازہ ہی جو ہے نا ایسے کرید کر اس کا سفوف بنائیں اور متاثرہ کان میں جس سے پانی پیپ ریشہ جا رہا اس میں بھر دیں۔ پھر اس پر لیمو نچوڑیں، لیمو کا رس نچوڑیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیج بھی جو ہے نا وہ ساتھ چلے جاتے، بیج علیحدہ سے نکال لے، وگرنہ وہ جو ہے نا وہ رپٹتے ہیں، وہ تلکتے ہیں، وہ نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان بیجوں کو پہلے ہی الگ کر دیں، پھر وہ بھر دیں اس میں، پھر اس سے صاف کر دیں۔ اگر اس کے ذرات باقی رہ جائیں سمندر جھاگ کے تو مزید لیمو ڈال دیں، وہ پھول کر بالکل جھاگ کی طرح بن کر وہ باہر آ جاتے، ایسے ابلتا ہے جیسے کوئی زمین پر تیزاب ڈال دیا ہو، ایسے وہ جو ہے نا کان سے مواد ابلتا ہے، اور اس کا جو آپس میں سمندر جھاگ کا اور لیمو کے رس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن مریض کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتا، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی چیز، نہ کوئی ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا کان کا بہنا یہ ایسے لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے جنہیں اونچا سنائی دیتا ہو، ان کے کان سے ریشہ جاتا ہو، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیز سے پھنس جاتی ہیں، کوئی چیز مکھی مچھر یا کوئی جانور کان میں پھنس جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کان کا درد ہو، کان میں درد ہو، کان کا درد کئی وجوہات سے ہوتا ہے۔ ایک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈ میں خشکی کی وجہ سے بھی کان میں درد ہوتا ہے۔ راتوں کو جب بچوں کے، عورتوں کے، بڑوں کے کان میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے میرا ایک آزمودہ ہے کہ یہ جو مرچ ہوتی ہے نا، مرچی، سرخ مرچ، اسے آپ ثابت کسی اس میں ڈالیں تیل میں اور جلا لیں، وہ پھر ایسے ہی ثابت کی ثابت باہر نکال دے۔ وہ تیل جو ہے نا خشک جو چیز چلتی ہے، خشک قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے وہ ڈالنا، نیم گرم ڈالنا، یہ کافی بہتر اور فائدہ مند ہے۔ یہ میرے اپنے تجربات میں ہے۔ میری طبی زندگی میں پہلے میرا ایک عجیب سا شوق ہوتا تھا، کسی کتاب میں پڑھا، اب نسخے اتنے اتنے لمبے ہوتے تھے، ایک ایک مرلے کے نسخے ہوتے تھے، اس میں 100 دو سو جو ہے نا نیچے فوائد اتنے زیادہ لکھے ہوتے تھے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں چیز کر لیں، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اس پہ میں نے سال ہر سال تک ضائع کی۔ پھر آہستہ 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 من جدہ وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں چھوٹے نسخوں کی طرف آیا، پھر میں ایک دو نسخے، ایک دو اجزاء والے نسخے، پھر میں مفردات کی طرف آیا۔ پھر کچھ وقت میرے اوپر نا زندگی میں بہت تنگی کا گزرا ہے۔ تنگی تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کچھ اس نے دیا، جیسے بھی دیا، جیسے رکھا، میں اسے ناشکری کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، تقدیر دونوں ہاتھوں سے نہ تو کسی سے کوئی چیز چھینتی ہے، نہ دونوں چیزیں دیتی ہے۔ اگر مجھے زندگی کے کچھ سال میرے بہت ایسے گزرے ہیں جنہیں آپ دنیاوی لحاظ سے تنگی کے کہہ سکتے ہیں،
لیکن اس سے مجھے فائدہ یہ تھا کہ کتاب تھی، میں تھا، تجربات تھے، وہ پھر میری زندگی کے بہترین دن قرار پائے ان دنوں کی نسبت جو دن میں نے عشائش میں گزارے۔ خیر، پھر میں ایک دو نسخہ جات کی طرف آیا، اس کے بعد پھر میں نے مفرد اعضاء، پھر میں طب نبوی کی طرف ہو، پھر میں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ اب میری ایک کتاب ہے دست شفائی نسخہ سے اجزائی، وہ کافی بڑی کتاب ہے، میرے خیال 100 صفحے سے بھی زیادہ کی کتاب ہوگی۔ اس میں میں نے کوشش کی ہے ایک دو حد 3 نسخے، 3 اجزاء پر مشتمل نسخے جو ہے نا میں اس میں شامل کروں۔ میری سائٹ پر موجود ہے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گا۔ یہ تو تھا میری زندگی کا تجربہ جو میں نے کان کے اس